اسم محمد سے اجالا کر دے، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ دیا، میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ دیا کہ قبروں سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبروں سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں، کہ قبروں سے مردوں کو زندہ نکال دیتے ہیں۔ اور کیف و سرور نہ جینے کی بات کرتے ہیں، کیف و سرور نہ جینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں قرینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں قرینے کی بات کرتے ہیں۔ اور شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، شہ مدینے کی باتیں سبھی نہیں کرتے، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بآواز بلند ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ تمامی حضرات اور ہم سب مل بیٹھ کے ایک محفل پاک جسے جشن شادی کا نام دیا گیا ہے، اور جشن غوث اعظم کا بھی نام دے تو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج غوث اعظم کے دنوں کی مہینے کی بابرکت کی 8ویں رات شروع ہے، جس میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اسی محفل کو، اسی ذکر خیر کو ہم سب کے لیے اور سارے مومن مومنات کے لیے میدان محشر میں ذریعہ نجات اور سبب اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کر کے انشاءاللہ اپنی حاضری کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک تکڑی ہمیں دے دی کہ جہاں جہاں غلامان مصطفیٰ بستے ہیں، رہتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے ہیں، وہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا ہے کہ جہاں جاؤ تمہارا ایک کام ذہن میں رکھو جو قرآن نے تمہیں دیا، کہ جہاں بھی جاؤ بھلائی کا حکم دو اور برائی کرتے دیکھو تو انہیں روکو۔ آج ہم جشن شادی کی تقریب میں محفل ہے، لیکن ضرورت جن باتوں کی ہے ان کے متعلق عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس دور سے، جس وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بڑے پرفتن اور بڑی تاریخیوں کا دور جسے کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا جم غفیر لگا ہوا تھا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، جب تم جنت کے باغوں سے ٹہلا کرو، گزرا کرو، تم سے اپنی خوراک کھا لیا کرو۔ صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جواب دیتے ہوئے عرض کیا، اے صحابیوں، اس دنیا میں جنت کا باغ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا اور خدا کا ذکر ہوتا ہے۔
تو حدیث کی روشنی میں ہم اس وقت جنت کے ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور کوشش کیجئے گا اپنی روح کی خوراک لینے کی، جسم کی پالش، جسم کو سجانے اور جسم کو نکھارنے اور جسم کی پالش کرنے میں ہم نے رات اور دن گزارے ہیں۔ اب کوشش یہ کریں کہ اپنی روح کو کس طرح غذا دی جائے، اپنی روح کو کس طرح نکھارا جائے، اپنی روح کی ہچکیاں کب بند کی جائے، اپنی روح کو کس طرح سدھارا جائے، کوشش اس وقت کریں۔ اب نہ ہنسنے کا ٹائم ہے، نہ مذاق و ٹھٹھا کرنے کا ٹائم ہے، اب قرب قیامت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایمان والے کو، ایک غلام مصطفیٰ کو اپنے جسم کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے روح کی فکر کرنی چاہیے۔ بے شک حق حق سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس میں پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء اخذ منہ ام حلال او حرام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ نہ حلال کی تمیز کرے گی نہ حرام کی تمیز کرے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج سے کچھ پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حلال و حرام کی تمیز کس طرح کی جاتی تھی۔ تاریخ میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں اس وقت قرآن پاک کو دوات کے قلم سے لکھا جاتا تھا، ایک سیاہی سے لکھا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کو ایک سال میں اپنے سیاہی اور دوات سے لکھ کے مکمل کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو ایک بزرگ دوات کی سیاہی میں ڈبو کے قرآن پاک کو لکھتے تھے اور فرماتے ایک سال میں تقریباً ایک قرآن پاک میں لکھتا تھا۔ اس طرح میں نے 60 سال میں 60 قرآن پاک کو لکھا، سبحان اللہ۔ 60 قرآن پاک کو لکھا، لیکن میں نے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، یعنی آیت کریمہ ہے کیا کہ جز ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ وہ بزرگ فرماتے 60 سال کا میرا تجربہ ہے، ایک سال میں ایک قرآن پاک لکھتا تھا اور 60 سال میں نے 60 کلام پاک لکھے ہیں، اور جس سیاہی سے میں قرآن پاک لکھتا تھا وہ سیاہی لکھنے کے بعد ذرا گیلی رہ جاتی تھی تو اس پہ ریت ڈالتے تھے سکھانے کے لیے تاکہ اس پہ کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھے، یہ سوکھ جائے۔ بزرگ فرماتے قسم رب کعبہ کی 60 سال کا میرا تجربہ ہے، جو آیت قرآن میں لکھی ہوئی لا تقربوا مال الیتیم، اس آیت پر مکھی بھی بیٹھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 60 سال کا ترجمہ ہے کہ اس آیت پر مکھی بیٹھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا غور کریں، بات عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں صرف چسکا لے لیں، صرف مزہ لے کے اٹھ جائیں، کیا بات پر غور کریں، کیا ہم اس مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو مال آیا اسے ہڑپ لیتے ہیں اور آ کے اپنی اولاد کی غذا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح نکلتا ہے بندہ، صبح جوان نکلتا ہے، میرا جو نوجوان صبح نکلتا ہے اور شام کو گھر پلٹ کے آتا ہے، جاتا ہے کمانے حلال، نہ جانے کتنا حرام کما کے آ جاتا ہے۔ جس گاڑی میں میرا نوجوان سوار ہو کے جاتا ہے، جس بائک پہ اور جس کار میں میرا نوجوان کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے کانچ پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا رہتا ہے فضل اللہ ذالک یوم یشاء، اللہ کا فضل ہے، آزا فضل من ربی، آیت الکرسی لٹکائی ہوئی ہے، غریب نواز کا فوٹو لگا ہوا ہے، نیچے دیکھیں تو ڈیک میں کنجریوں کے گانے بج رہے ہیں۔ میرے دوستوں بتاؤ، تو نکلا تو ہے حلال کمانے کے لیے، لیکن قسم رب کعبہ کی انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں تو حرام سے زیادہ حرام کما کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہماری دکان کا جائزہ لیں، اوپر تصویر لگی ہوئی غریب نواز کی، صابر پیا کلیئر کی، آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، قرآن پاک کے جز لگے ہوئے، لیکن وہی سامنے ایک کیبل کا کنیکشن لگا ہوا ہے جس میں صبح سے لے کے شام تک کنجریوں کے گانے بجتے ہیں، جس میں صبح سے لے کے شام تک لوڈوں کے گانے بجتے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنیں وہی ننگا جسم دیکھ کے اسی کا طریقہ
तरीका अपना के वही कटा हुआ जिस्म और लिबास पहनती है। अल्लाह वजह क्या है मेरे दोस्तों, सबक लेके बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आप खिताब किया करें, आपके सामने अगर 50 लोग बैठे हो तो ऐसे मत समझो कि आपने सिर्फ 50 मिनट ज़ाय किए। आपकी मजलिस से अगर एक भी सबक लेके नहीं गया तो समझो आपने 50 घंटे कौम के बर्बाद किए। मेरे अजीजों, उठो तो एक सबक लेके उठो, अपनी नस्लों में इसके मुस्तफा का पानी पिला दो ताकि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई मुंह उठा के हमें ना देखे। मेरे अजीजों, हलाल और हराम में तमीज जरूरी है। मेरे दोस्तों, जगह जगह पे हमने ताश के अड्डे बजा रखे हैं, जगह जगह पे हमने अपने घरों को जहन्नम का ईंधन बना रखा है। वजह क्या है कि हमें फिक्र ही नहीं रही, हमें शऊर ही नहीं रहा, हमें ख्याल ही नहीं रहा कि मेरा नौजवान सुबह कमा के लाता है। कभी उससे पूछे कि तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, तूने किसी का माल तो नहीं हड़पा है। मेरे अजीजों, अगर ये सोच पैदा हो जाएगी तो इंशाल्लाह पैदा होने वाला बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। सुभान अल्लाह। आज मदरसे हम भेजते, बच्चों का ज़हन काम नहीं करता, और काम करेगा कैसे? सुबह जो गिज़ा खा के आया वो हलाल या हराम, ये हमें भी पता नहीं। हम खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। शादी की तकरीब है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हलाल की बड़ी बरकत है। हलाल जब इंसान खाता है तो उसकी रूह, उसकी जमीन उसे मस्जिद की तरफ खींचती हुई लेके जाती है। हलाल जब बंदा खाता है तो उसके दिमाग में इससे मुस्तफा का पावर चलता है। हलाल बंदा जब खाने लगता है तो उसकी नस्लों में कोई नाबखान बनता है। हलाल जब बंदा खाता है तो उस खानदान में कोई आलिम दीन बनता है, कोई हाफिज कुरान बनता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये हलाल की बरकतें हैं। बुजुर्गों ने तरीका दिया है। जब पाकिस्तान नहीं बना था, बहुत अहम बात अर्ज करने लगा इंशाअल्लाह, तवज्जो। जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त बैंक या गवर्नमेंट के जो खाते होते थे उनमें कई लोग काफिर और हिंदू रहा करते थे, लेकिन उनमें एक गुलाम मुस्तफा दी था जिनका नाम शाह सिराजुल शाह चिश्ती, शाह सिराजुल हक चिश्ती साहब था। सुभान अल्लाह। वो भी उस बैंक में माल के महकमे में काम किया करते थे, और वो अल्लाह के वली और एक नेक इंसान थे। जब भी कोई काम आता ना किसी को हराम का खाने देते ना खुद खाते। अब जाहिर बात है जो इस तरह का काम भलाई के साथ करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा, आज के इस पुरफितन दौर में और उन वो काफरों के दौर में उसको कैसे जीने दिया जाए? तो उन दूसरे काम करने वाले बैंक में जो थे उन्होंने जज के पास एक अर्जी पेश की कि फला महकमे में जो मुसलमान हैं आपने उसे काम पे रखा है, नौकरी करता है, वो रात में अपना माल ट्रांसफर करके अपने घर में भेजता है, घर में भेजता है, फ्रॉड करता है, वो जब्त करके माल अपने खानदान को देता है, आपको पता नहीं है। तो उस जज ने कहा कल उसको हेड ऑफिस में बुलाना, वहां फैसला किया जाएगा। अब सुबह मीटिंग हुई, सारे काफिर, सारे बड़े बड़े अफसर वहां पहुंचे और गुलाम मुस्तफा भी पहुंचा। उस वक्त कोई बाई साइकिल, कोई होंडा, कोई कार अच्छी नहीं थी, सवारियों पे जाते थे, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई खच्चर पे जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है। तो ये शाह सिराजुल हक चिश्ती साहब साबरी अपनी एक घोड़ी पे सवार होके ऑफिस के आगे पहुंचते हैं, और वहाँ इस्तेबल खाना बना हुआ था, वहां पे अपनी घोड़ी का लगाम किसी दरख्त से बांध दिया। फिर अंदर गए, मीटिंग हुई, जज साहब ने शाह सिराजुल हक चिश्ती साहब को बुलाया और मुकदमा पेश किया। कहा ये सारे लोग आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि आप माल रात में फ्रॉड करते हैं, अपने माल को खानदान में बेच के छुप छुप के माल, कानून और मेरी बाहर बांधी हुई घोड़ी है वो बयान करें। तो जज हैरान रह गया, कहा ये भी देख लेते हैं भला घोड़ी भी कोई सफाई बयान कर सकती है। कहा आज ये भी कारनामा देख लेते। सारे लोग बाहर निकले, शाह सिराजुल हक चिश्ती साहब अपनी घोड़ी के पास गए और बड़े जज से कहा अब किसी इंसान को आप में किसी इंसान को भेजो, सामने वाले खेत से उसके मालिक से पूछे बगैर एक घास का गुत्था उठा के लाओ, एक घास वहां से काट के लाओ, कुछ घास, और फिर मेरी घोड़ी को खिलाते, पता चल जाएगा यही सफाई बयान करेगी मेरी, मैं झूठा हूं कि सच्चा, मेरी घोड़ी इसका फैसला करेगी। जज ने अपने एक आदमी को सामने वाले खेत में भेजा, मालिक की इजाजत के बगैर वहां से कुछ घास काट के लाया और घोड़ी के सामने डाली, तो घोड़ी ने नफरत से अपना मुंह फेर दिया। घोड़ी ने अल्लाह वालों के जानवर भी हलाल के बगैर नहीं खाते हैं, तो घोड़ी ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया, चेहरा फेर लिया।
تو یہ جج یہ کارنامہ دیکھ کے حیران رہ گیا، کہا کیسی عجیب گھوڑی ہے، گھاس بھی نہیں کھا رہی ہے، یہ تو عجیب بندہ ہے۔ جب ایسا لوگوں کو لگا کہ جج مسلمان ہو جائے گا تو ان لوگوں نے کہا مزاق کیا کہ صاحب اس بابا جی کے چکر میں نہ آئے، یہ تو گھر سے گھوڑی کو کھلا پلا کے آیا ہے، گھوڑی کا پیٹ بھرا ہوا کہاں سے کھائے گی؟ تو سراج الحق چشتی صاحب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اب جاؤ، جس کھیت سے تم یہ گھاس کاٹ کے لائے ہو اس کھیت کے مالک کو بلا کے لاؤ، اس سے میں پیسے دیتا ہوں، اس سے اجازت لیتا ہوں، پھر میری گھوڑی کھاتی ہے یا نہیں۔ اس مالک کو بلایا گیا تو سراج الحق چشتی صابری صاحب نے کہا آپ کے کھیت سے آپ کی اجازت کے بغیر کچھ گھاس کاٹ کے لائے، یا تو آپ اس کے پیسے لے لیں یا اس کی اجازت مجھے دے دیں۔ تو اس کھیت والے نے کہا میں بھی کمال دیکھتا ہوں، اس تھوڑی سی گھاس پہ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، آپ کو معاف کر دیا۔ جب معاف کیا سراج الحق چشتی صاحب نے جب اجازت کے بعد وہ گھاس اپنی گھوڑی کے سامنے پیش کیا ہے، قسم رب کعبہ کی گھوڑی چلنا شروع کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کے وہ جج کرسی پہ بیٹھ نہیں پایا اور کہا اے جج صاحب تو کبھی جس کی گھوڑی حرام نہ کھائے وہ انسان حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ جس کا جانور ہی حرام نہ کھائے وہ انسان حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ اس جج نے اقرار کیا، کہا تیرا خدا بھی سچا، تو بھی سچا، مجھے کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی یہ بھی وقت ہمارا تھا، یہ ہمارا وقت تھا، حضور کی حدیث ہے سیاتی زمان علی امتی، زمانہ آئے گا میری امت پر کہ انہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ واقعی حضور کا قوم وحی الہی ہوتا ہے، حضور کا فرمان اللہ کی وحی ہوتی ہے اور وہی فرمان ہے۔ میرے دوستو ہم بالکل اپنی زندگی سے بے خبر ہیں، بالکل بیچار ہیں، نہ ہمیں حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی، نہ ہمیں اسلام سے کوئی وابستہ ہے نہ خدا کے ولیوں سے کوئی وابستہ ہے۔ غوث اعظم کی تعلیمات کا جائزہ لیں، آپ نے قصیدہ غوثیہ میں سنا ہوگا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں میری نظروں میں اس طرح ہیں جس طرح تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا کے جتنے شہر ہیں ان کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنے ہاتھوں میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ تو میرے دوستو کیا یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان گواہی نہیں دیتا ہے کہ حضور غوث پاک ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں؟ اور جب دیکھ رہے ہیں تو پھر تاش بازی کیوں؟ اور جب دیکھ رہے ہیں تو پھر نمازیں کیوں؟ اور حضور غوث پاک نے تو ایک عظیم تکڑی دی، ایک قاعدہ کلیہ دیا، ایک عظیم ہمیں دستور بتایا ہے کہ محبت کس کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے، غوث پاک سے محبت ہے، حضور غوث پاک نے اس کا ایک قاعدہ دے دیا، اس کی ایک تکڑی دے دی، اس کا ایک ترازو دے دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں المحب لا یملک شیء، محب وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ یسلم کل شیء الی محبوبہ، فرماتے ہیں غوث پاک کے محب وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری چیزوں کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جسم میرا ہے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی، گھر میرا ہے شریعت مصطفیٰ کی چلے گی، بہو بیٹیاں ہماری ہے پردہ مصطفیٰ کا چلے گا، قانون یہ شہر یہ گاؤں ہمارا ہے لیکن اس کے اندر قانون مصطفیٰ کی شریعت کے چلیں گے۔ یہی چیز غوث اعظم نے سمجھائی ہے کہ جسم ہمارا ہے مرضی ہماری چلے گی تو یہ تمہارا عشق کھوٹا اور بیکار ہے۔ میرے دوستو غوث پاک نے ایک ترازو دیا ہے کہ محبت کرنا ہے تو کس انداز میں کر، محبت کرنی ہے تو اس دائرے میں رہ کر کر۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں ہوش کی آنکھیں کھولیں، اپنی نگاہوں سے بے غیرتی اور بے حسی کی پٹی کو ہٹا کے اور شریعت اسلام کی سچائی کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں تو جینے کا مزہ الگ آئے گا۔ جینے کا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ میرے دوستوں کسی اسٹیج پہ ایک سوال ہوا تھا، کسی اسٹیج پہ ایک سوال کیا، ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ اب امام حسین کو اتنے سال بیت گئے، اب کوئی دوسرا امام حسین پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ سوال کیا ایک عورت نے اسٹیج پہ،
किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। चौथी बार उस औरत ने, जब हिंदू औरत ने सवाल किया तो उसको जलाल आ गया। एक बूढ़ा पीछे बैठा था। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये कि कई सदियां गुजर गई है, इमाम हुसैन को दुनिया से गए हुए, अब दूसरा इमाम हुसैन क्यों नहीं पैदा होता है? तो उस बूढ़े शख्स ने, उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन अब भी पैदा हो सकता है, लेकिन फातिमा जैसी माँ नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। फातिमा जैसी माँ नहीं है, और वाकई माँ नहीं है। नाम तो रख देते हैं फातिमा का, लेकिन किरदार किसी और का पहना हुए है। मेरे दोस्तों, जिस चीज को हमें सामने रखना था उसको आज हमने पीछे रख दिया है, छुपा के कई पर्दों में रख दिया है। आप कहेंगे वो क्या? मैं कहूंगा वो कुरान जिसे सामने रखना था, जिसे सुबह व शाम तिलावत करनी थी, उसको आज कई पर्दों में पैक करके रख दिया है। और जिस पे नावल, जिस पे दुनिया के सीरियल चलते हैं, उस नहूस टीवी को आज हमने सामने रख दिया है। बेबरकत नहीं आएगी तो कहां से? मेरे दोस्तों, जिस चीज को छुपाना था उसको हमने सामने ला के रख दिया, और जिस चीज को हमेशा सामने रखना था मेरे दोस्तों, आज हमने उसको कई पर्दों में पैक कर दिया। कहीं से हवा भी न लग जाए, और कभी देखते हैं तो उसके ऊपर जाले बन जाते। अल्लाह, कुरान पाक हिदायत देने के लिए आता। अगर दर से कुरान हमने बुलाया ना होता तो जमाने ने, ये जमाना हमें दिखलाया ना होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सबारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, कुछ बातें बर्दाश्त की जाती हैं। ये सारी वो बातें हैं जो हमारे कल्चर से, हमारी रस्म और रिवाज से निकल चुकी है। जरूरत इस बात की है कि कुरान को सामने रखा जाए। जरूरत इस बात की है कि टीवी को छुपाया जाए, कनेक्शन केबल को काटा जाए। ये कौन सा इश्क है कि छत पे मुस्तफा की अजमत का झंडा है, और उसी छत के नीचे टीवी में लोगों के गाने और दुनिया के गाने चल रहे हैं। छत पे मुस्तफा की अजमत का झंडा है, और उसी छत में कंजरियों के गाने चल रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन सा इश्क है जिस छत पे हुजूर की अजमत का झंडा लगा हो, और फिर उसी छत के नीचे कंजरियों के गाने बजे? मेरे दोस्तों, किसी किताब में लिखा नहीं होगा कि ये इश्क है। मेरे दोस्तों, ये बेवफाई है, ये गद्दारी है, ये हुजूर के दीन की बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है। हम कान पकड़ के तौबा कर लेते हैं, ये अल्लाह के साथ मजाक है। दिल से तौबा की जाती है। कुछ भी गलत काम करते हैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं मेरे दोस्तों, ये अल्लाह से मजाक कर रहे हैं। एक तरह का अल्लाह से मजाक कर रहे हैं, और अल्लाह से मजाक नहीं होता मेरे दोस्तों। वो कादिर मुतलक है। आपने देखा नहीं है चार पायों पे कितने कितने लोग पड़े हुए हैं, पानी भी नीचे हलक से नहीं उतर रहा है। लोग देखने जाते हैं तो मुंह पे रुमाल डालते हैं, बदबू आ रही है। ये क्या? ये सब अल्लाह की गिरफ्त है, ये सब अल्लाह की पकड़ है। ये क्या? ये सब नमाजों से दूरों की सजा है। ये क्या? ये मस्जिद से दूरी की सजा है। ये क्या है? ये टीवी से मोहब्बत का नतीजा है। ये क्या है? ये अंग्रेजी तालीम से मोहब्बत का नतीजा है। ये क्या है? ये होटलों पे खड़े खड़े खाने खाने का नतीजा है। ये क्या है? जहाँ गए वहाँ सिनेमा में घुस गए, उसका नतीजा है। मेरे दोस्तों, आज भी अगर हम अपनी औलाद को एक हलाल का लुक़्मा खिलाए, कसम रब्बे काबा की, हुसैन पैदा नहीं हो सकता, गौस पैदा नहीं हो सकता, लेकिन ये अकीदा रखो कि गुलाम गौस पैदा हो सकता है, गुलाम हुसैन पैदा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन जरूरत है हलाल लुक़मे की। हलाल लुक़मा खाए मेरे दोस्तों, हलाल कमाएं, थोड़ा कमाएं, अपनी औलाद को खिलाएं, खुद खाएं, हलाल खाएं, कभी भी हराम खुदारा। ये सबक लेके जाएं कि आज के बाद जो खाया खुदा की बारगाह में तौबा करें, सच्ची तौबा करके उठे इंशाअल्लाह। मजलिस पाक में गौस पाक की 11वीं शरीफ का महीना चला, सच्ची तौबा करके जाएं। आज के बाद कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान पलट
چھٹ جائے, سورج نکلنا بند ہو جائے, لیکن غلام مصطفیٰ کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے. اور میرے جو نوجوان ایک بہت بری عادت اور خبیث عادت میں, جس کا بارہا میں جمعے میں بیان کرتا ہوں کہ جوئے جیسی خبیث اور حرام اور خبیث عادت میں پڑ گئے, ان سے میں التماس کروں گا ہاتھ جوڑ کے, اپنے برباد ہو رہے ہیں, اپنے اولاد کے دشمن بن رہے ہیں, اپنے ماں باپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. خدا را جوئے جیسی عظیم نحوست سے بچے, جوئے جیسی کبھی اور خراب چیز سے بچے, اور اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے, اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہمارا اسلام ہمیں کہیں محتاجی نہیں دیتا, ہمارا دین ہمیں کہیں محتاجی نہیں دیتا. میرے دوستوں, حلال کی بڑی برکت ہے اور حرام کے کئی نقصان ہیں. ایک غلام تھا جس کا نام مبارک ہے. وہ ایک گھر میں نوکری کرتا تھا, کسی جج اور بڑے پروفیسر کے گھر میں نوکری کرتا تھا, اور اس جج کی لڑکی کا نام فاطمہ تھا, اور اس جج کا نام نوح تھا. یہ تینوں لوگ گھر میں رہتے تھے, اور وہ نوکر مبارک ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا. کچھ دنوں کے بعد فاطمہ کا باپ نوح جج تھا, بڑا افسر تھا, باہر چلا جاتا ہے, کئی دنوں کے بعد آتا ہے تو ان کی بیٹی فاطمہ پوچھتی ہے اپنے ابا جان سے کہ ابا جان کہاں گئے تھے؟ تو اس جج نوح نے فرمایا, بیٹی میں تیرا رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا, بیٹی میں تیرا رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. تو اس فاطمہ بیٹی نے جواب کیا دیا, کہا ابا جان میرا رشتہ ڈھونڈنے آپ کہاں گئے تھے؟ کہا ہمارے برابری کے لوگوں میں, بڑے بڑے خاندان میں گیا تھا. کہا میرا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو مسجد میں ڈھونڈو, سبحان اللہ, میرا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو مسجد میں ڈھونڈو, وہی رشتہ ملے گا. کہاں وہاں رشتہ کون ملے گا؟ کہا ہمارے گھر میں میرا رشتہ موجود ہے. اس بیٹی فاطمہ نے کہا ابا جان میرا رشتہ اپنے گھر میں موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ ہمارے قبیلے میں کوئی بھائی, کوئی اچھا لڑکا ہمارے پلے کا نہیں ہے, میری نظر میں نہیں ہے. ہمارے گھر میں تو ایک غلام, ایک نوکر رہتا ہے جس کا نام مبارک ہے. فرمایا وہ تو نوکر ہے, اس سے کیسی شادی کراؤں؟ لیکن فاطمہ نے کہا ابا جان میں تو اسی سے شادی کروں گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں تو ابا جان اسی سے شادی کروں گی. ضد پہ آ گئی تو والد صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کا نام مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. غلام کو بلایا, کہا یہ غلام ہے. لیکن فاطمہ نے کہا یہ غلام تو ہے, لیکن آپ نے نہیں سنا جب رات میں یہ نمازیں پڑھتا ہے, جب رات میں یہ ذکر کرتا ہے تو دیواریں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں, در و دیوار شامل ہو جاتی ہے. جب ہم سب سو جاتے ہیں تو اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. مجھے تصور ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہے. غلام کو بلایا اور اس جج نے کہا تم کو میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی. غلام نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, یہ میری ملکہ ہے, میں اس سے شادی نہیں کر سکتا. کہا آپ کو شادی کرنی پڑے گی. جب بہت مجبور کیا تو غلام نے کہا میں آپ کا حکم مانتا ہوں. کہا میں غلام ہوں. کہا میں نے تمہیں آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اس غلام کے ساتھ کیا. نکاح کرنے کے بعد اسے اپنے گھر پہ غلام لے کے جاتا ہے. شادی کی پہلی رات ہے, توجہ سے بات سننا, انشاءاللہ حرام کی خرابیاں سامنے موجود آئے گی. غلام مبارک جس کا نام تھا وہ فاطمہ بیٹی کو لے کے اپنے گھر گیا, اور پہلی رات, شادی کی پہلی رات ہے, ایک روٹی خود نے کھائی, ایک فاطمہ کو کھلائی. کھلا لینے کے بعد مبارک مسجد میں چلا جاتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے. جب فجر سے تھوڑا وقت رہا تو آتا ہے اپنی بیوی کے پاس, سلام کرتا ہے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہتا ہے ادب سے بیٹھ جاؤ, حضور کی باتیں کرتے ہیں, ادب سے بیٹھ جاؤ, تھوڑا وقت بچائے. رات پہلی ہے شادی کی, لیکن فاطمہ سے کہتا ہے ادب سے بیٹھو, حضور کی باتیں کرتے ہیں. حضور کی باتیں کرتے کرتے اتنے میں اذان فجر ہو گئی. فجر ہوئی تو اپنی بیوی فاطمہ سے کہا تم بھی نماز پڑھو, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. اس طرح دوسرا دن ہوا. صبح کلاڑی لی, جنگل میں گیا, لکڑیاں کاٹی, کچھ کمایا اور روٹی بنائی, ایک فاطمہ کو کھلائی, ایک خود نے کھا لی. پھر یہ مسجد میں چلا جاتا ہے. پھر فجر نماز سے کچھ پہلے واپس گھر میں آتا ہے اور فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ آج حضور کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کریں گے. فاطمہ
آج حضور کی بیٹی فاطمہ کی باتیں کریں گے. باتیں کی اور پھر فجر کا ٹائم ہوا, پھر فجر پڑھنے گیا. اسی طرح مسلسل 10 دن ہوئے, اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سویا, اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم نہیں نکالا. کبھی علی کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی فاطمہ کی, کبھی حسن کی, کبھی زلیخا کی, کبھی عائشہ کی. 10 دن گزر گئے. اب بیٹی کو خیال آیا کہ اگر ایسا ہوگا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. فوراً بیٹی نے اپنے جج باپ نوح کو خط لکھا کہ ابا جان فرافر میرے یہاں پہ آئے, کسی بھی حال میں جتنا جلدی ہو میرے گھر میں موجود ہو. جج ان کا باپ نوح غصے میں بھڑکتا ہوا آیا. کہا بیٹی کیا ہے؟ کہ بات یہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں 10 دن ہوئے میرا یہ شوہر مبارک میرے قریب تک نہیں آتا, میرے پاس تک نہیں آتا ہے. جلال آیا اس باپ کو, اپنی آستین اوپر چڑھائی اور کہا غلام تیری حیثیت کیا تھی؟ تو ہمارے گھر کا جھاڑو پوچھا کرتا تھا, تو یتیم تھا, یہ تو میری بیٹی نے تجھے پسند کیا تو میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کرایا, لیکن تجھے گھمنڈ آ گیا ہے. اب بات بتا تو میری بیٹی کے قریب جاتا کیوں نہیں, اس کی وجہ بتا, پھر آگے میں فیصلہ کرتا ہوں. اب غور سے سنیں گے, آخری بات ہے. فرمایا مبارک نے میں آپ کی بیٹی کے پاس اس لیے نہیں جاتا ہوں, پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کتنے دن نوکری کی؟ تو اس جج نوح نے کہا 15 سال نوکری کی. فرمایا جب آپ رات میں گھر میں آتے آفس سے اور بند کمرہ کر کے رشوت کے پیسوں کی گڈی کس سے گنوایا کرتے تھے؟ رشوت کے پیسوں کی گھنٹی کس سے گنوایا کرتے تھے؟ کہا تو اس سے گنوایا کرتا تھا, اور کہتا تھا, کہا غلام نے کہ اسی رشوت کے پیسے کی روٹی تیری بچی نے کھائی ہے کہ نہیں؟ تو کہا اس میری بیٹی نے بھی کھائی ہے. تو کہا میں نے حضور کا فرمان ہے کہ جس بندے کے منہ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. اس غلام نے کہا تیری بیٹی سے کہہ دو 30 دن اور میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. جب یہ بات کہی تو اسے پسینہ چھوٹنے لگا, لیکن آخری بات بڑی اچھی کہی. کہا ایسی بات ہے تو فرمایا اگر میری بیٹی حرام کھاتی تو اس کے کردار کیوں نہیں بدلتے؟ یہ تو آوارہ ہو جاتی اور لڑکیوں کی طرح آدھا جسم پہنتی, آدھا, آخرکار اس کے کردار کیوں نہیں بدلے؟ تو مبارک نے کہا سن اس کا نام کیا؟ تو کہا فاطمہ. جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے اسے کردار کبھی بدلتے نہیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز با جماعت بغیر ریاکاری بغیر سستی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس ہونے والے دلہا اور دلہن کو مولا تعالیٰ رزق حلال نصیب عطا فرمائے. سب سے پہلے مدینہ شریف کی حاضری نصیب عطا فرمائے. مولا جنہوں نے محفل سجائی ان کے کاروبار میں رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. جناب عبدالغفور صاحب کے سارے خاندان کو خوشحال فرمائے. مولا تعالیٰ ان کو نماز جیسی عظیم دولت نصیب عطا فرمائے. مولا تعالیٰ جتنے بھی محفل میں آئے میری بیٹی ماں بہنیں تمام کی حاضری کو قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں فیضان غوث اعظم اور تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.